گما تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے۔ اسی احسان مندی، اسی قدر شناسی اور اسی شکر گزاری کے لیے ہر مسلمان درود شریف پڑھنا ضروری سمجھتا ہے۔ اور آج روشنی کا سفر میں ہم بات کر رہے ہیں درود شریف اور اس کے فضائل پر۔ آپ جانتے ہیں کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر جہاں آرا لطفی صاحبہ۔ تو آئیے ایک بار پھر ان سے رجوع کرتے ہیں اور وہ سوالات جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں بیدار ہوتے ہیں وہ سوال ہم ان سے معلوم کرتے ہیں، ان کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس آیت کی شان نزول کے حوالے سے۔ اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ درود شریف کی اہمیت اور اس کے فضائل کیا ہیں؟ عبرین، درود شریف کی اہمیت اور فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے 10 پروگرام بھی کیے جائیں یا مسلسل پروگرام کیے جائیں تب بھی ہم وہ بیان کرنے سے قاصر رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ کہ چند احادیث مبارکہ جو ہیں ان سے اس کی جو فضیلت اور درجات جو ہیں واضح ہوتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، یعنی جس نے میرے اوپر ایک دفعہ جو ہے وہ درود بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 دفعہ یعنی وہ رحمت بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اب یہ میں نے جو رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے اس کے ترجمے میں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلوات کا لفظ استعمال ہوا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عربی زبان کا جو الفاظ ہیں وہ وسیع المعانی ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے معنی ہوتے ہیں، اور لفظ جو یہ ہے صلی یصلی جس سے صلات نکلا ہے جی، اور جس سے صلوات نکلا ہے، یعنی اس کی جگہ ہم جمع بنا لیتے ہیں، اور اسی سے جو ہے وہ یہ درود جو ہے اس کو صلات جس کو کہتے ہیں صلاۃ السلام، یہ اس کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ تو جب اس لفظ کو ہم کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو جس کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے حوالے سے اس کے معنی جو ہے وہ بدل جاتے ہیں، یعنی اس نسبت سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ صلات بھیجتا ہے، صلاۃ السلام، تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، ان کی درجات کو بلند کرتا ہے، ان کے یعنی آسمانوں میں ان کے چرچے فرماتا ہے، اور فرشتے جو ہیں ان کے حساب سے جب یہ بات ہوتی ہے تو فرشتے ان کی ثناخوانی کرتے ہیں اور مدح سرائی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے درجات کو مزید بلند کر۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صلی اللہ علیہ عشرن کے اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یعنی وہ صلات بھیجتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس نے ایک دفعہ درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 دفعہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ تھوڑی سی اس میں اضافہ ہے کہ اس شخص کے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے 10 درجات اس کے بلند فرماتا ہے، اس کے کی حساب کتابیں 10 نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کتنی یعنی فضیلت کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید بن خارج انصاری نے درود بھیجنے کا طریقہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ پورا جو کہ درود ابراہیمی ہے وہ تعلیم فرمائی اس کی، آپ انہیں بتایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ صلوا علیہ واجتہدوا فی الدعاء، میرے اوپر جو ہے وہ صلاۃ السلام بھیجو اور دعا کے اندر جو ہے محنت کرو، یعنی دعا جو ہے پوری دل لگی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہے اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے کہ جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، سیاحین کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مجھے پہنچاتے ہیں، یبلغونی، مجھے پہنچاتے ہیں، من امتی السلام، میری امت میں سے جو صلاۃ السلام بھیجتے ہیں ان کا صلاۃ السلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا اہم کام ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے کہ جہاں کوئی بندہ صلاۃ السلام بھیجے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کے اس کو پیش کر دیا جائے۔
اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جو التحیات جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو الفاظ ہیں آپ ان پر غور کریں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یعنی یہ کہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی صلاۃ و سلام ہے، سلامتی ہے، ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو، اور جتنے بھی صالحین اللہ کے جو بندے ہیں ان کے اوپر بھی سلامتی ہو. تو یہ اس کی فضیلت ہیں، یہ درجات ہیں کہ کوئی شخص بھی اس سے محروم نہیں رہتا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بخیل وہ ہے، البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ جس کے سامنے بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ میرے اوپر صلاۃ و سلام نہ پڑھے، درود نہ پڑھے. اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ بار بار، کیونکہ درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھنا ممکن نہیں کہ اگر گفتگو ہو رہی ہے تو اب اس کے اندر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، کوئی اپنے نام زبان سے ادا کر رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دل میں پڑھیں یا زیر لب پڑھیں، لیکن ہم صلاۃ والسلام جو ہے وہ ضرور پڑھیں. یہ درجات ہیں، یہ فضیلتیں ہیں، اور بے شمار جو ہیں وہ اس کے سمجھ لیجئے کہ فضائل اور مناقب ہیں کہ جی اب میرا خیال ہے کہ بیان سے باہر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، ظاہر ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا عمل جس میں فرشتوں کے ساتھ خود اللہ تبارک تعالیٰ بھی شامل ہے، تو ظاہر ہے کہ اس عمل کو انجام دینا عین عبادت ہے. اس کے بارے میں ذرا مفصل ہمیں بتائیے گا. یہ کتنی عظیم بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس کام کے ساتھ کہ جو وہ انجام دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اور یہ بتلا رہا ہے کہ دیکھو فرشتے اس میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ. تو یہ انسان کو اعزاز ہے بہت بڑا، بے شک یہ انسان کے لیے بہت بڑا. یہ اور پھر یا ایھا الذین آمنو کہہ کے ان انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے یعنی گروہ انسانی سے علیحدہ کر دیا کہ جو ایمان لانے والے ہیں. آپ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا شروع میں کہ ایمان والوں کی بڑی فضیلت ہے. اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اس کام میں اللہ کے شریک ہوتے ہیں لوگ، وہی ایمان والے ہوتے ہیں. یعنی جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اپنے رسول کی تعظیم کرے گا، ان کا ادب کرے گا. اور جیسا میں نے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا تھا کہ سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے اور بہت سارے معاملات کا ذکر ہے، اور وہ کفار کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے تھے، اور وہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سمجھ لیجئے کہ عزت کے درپے ہو گئے تھے، جس میں آپ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا جو سردار تھا وہ پیش تھا، اور کیسی کیسی چیزیں اور کیسے کیسے مفروضے گھڑ کر اور وہ مدینے کے اندر جو ہے وہ پھیلایا کرتا تھا، پروپیگنڈا کیا کرتا تھا. تو یہ گویا اس کو جواب ہے، اور ایسے ہی تمام لوگوں کو جواب ہے آج کی دنیا میں بھی جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جس کو کہتے ہیں کہ توہین رسالت جو کر رہے ہوتے ہیں، اور جو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو گویا ان کو بھی ایک جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے مقام کو اتنا بلند فرمایا ہے کہ کوئی بھی اس کو سمجھ نہیں سکتا. یہ جو بات آپ نے کہی نا، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. تو یہ جو درود شریف ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. بے شک، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذکر کو بلند فرمایا ہے تو اس کی وضاحت ہے گویا میں سمجھتی ہوں کہ اس آیت کے اندر کہ جی وہ کس طرح کا بلند ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی میں اس آیت کو جب اور بھی لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو جب عربی زبان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، اور کہنا چاہیے کہ شفقت، اور یعنی ان کو بڑا جس کو کسی کو مقام دینے کے بعد میں پھر اس کی تعریف، یہ ساری چیزیں مجھے اس کے اندر نظر آتی ہیں اس آیت کے اندر. سبحان اور اللہ. بس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا عظیم کام ہے. اور کوئی بھی دیکھیں کتنی ساری کائنات اللہ رب العزت چلا رہا ہے، قادر مطلق، وہ شہنشاہ ہے، اور اس نے یہ بات کہی اور معاملات کے لیے نہیں، لیکن اس خاص معاملے کے لیے جب یہ مومنوں کو دعوت دی ہے تو پھر یقیناً اس میں شریک ہونا جو ہے بہت ہی درجے کے بڑے فضیلت کی بات ہے.
سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم میں سے ہی ایک ایسا رسول بھیجا جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر ہمیں سناتا ہے اور ہمارے دلوں کو تطہیر کے عمل سے گزارتا ہے۔ تو آئیے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اور وہ کتاب جو نازل فرمائی گئی اس کے حوالے سے ایک پروگرام دیکھیں، نزول